ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک روز فرمایا کہ ایک دفعہ ضلع ہزارہ کا ایک ہندو خاندان جو بہت امیر کبیر تھا یہاں پشکر کے میلے کے لیے آیا۔ پشکر کا میلہ اجمیر شریف کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا۔ جب پشکر سے فارغ ہو کر واپس اجمیر شریف آئے تو انہوں نے سیر و تفریح کی غرض سے درگاہ شریف میں بھی جانے کا قصد کیا۔ لڑکے نے ساتھ چلنے کی ضد کی مگر ماں باپ نہیں لے گئے اور وہ روتے روتے سو گیا۔ اس نے خواب میں ایک سفید ریش بزرگ کو دیکھا جو کہہ رہے ہیں، بیٹا مت رو، میں خود تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کے لیے تیرے ماں باپ گئے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے تم کو میرے پاس نہیں آنے دیا اس لیے میں خود تمہارے پاس آیا ہوں۔ تیرے والدین اینٹ پتھر کو دیکھ کر آ جائیں گے اور تو نے خود مجھ کو دیکھ لیا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ اس کے والدین درگاہ شریف سے واپس آئے اور پھر وہ لوگ اپنے وطن چلے گئے۔ اس واقعے کو ایک مدت گزر گئی، لڑکا بڑا ہو گیا اور پھر کالج پہنچا تو اس وقت پشاور چھاؤنی میں ایک انگریز میجر رہتا تھا۔ اس کی ایک نہایتی حسین لڑکی تھی جس سے کسی موقع پر ملاقات ہو گئی اور رفتہ رفتہ ان دونوں میں محبت ہو گئی۔ پھر آپس میں خط و کتابت ہونے لگی۔ ایک دفعہ اس کا ایک خط ایک نامہ بڑھ لے جا رہا تھا۔ لڑکی کے والد نے اس سے لے کر پڑھا۔ پڑھ کر لڑکی کی طرف دیکھا اور دریافت کیا، کیا یہ خط تمہارے لیے ہے؟ اس کے الفاظ یہ تھے، از دس لیٹر فار یو؟ لڑکی نے کہا، یس، جی ہاں۔ اس نے کہا، وائی، کیوں؟ لڑکی نے کہا، آئی لو ہم، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میجر نے لڑکے کو آدمی بھیج کر بلوایا۔ جب لڑکا آیا تو اس نے وہ خط اسے دکھا کر کہا، از دس یور لیٹر؟ کیا یہ تمہارا خط ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، یس، جی ہاں۔ اس نے کہا، وائی ڈڈ یو رائٹ اٹ؟ تم نے یہ خط کیوں لکھا؟ لڑکے نے کہا، آئی لو ہر، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس نے اپنی لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو تمہارے سن خود اختیاری میں 2 برس باقی ہیں، اس لیے تم 2 برس تک میری گارجین شپ میں ہو۔ 2 برس تک تم کچھ نہیں کر سکتی، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کر سکتی ہو۔ اس لیے 2 سال تک خط لکھنا اور لڑکے سے ملنا جلنا بند کر دو۔ اور لڑکے سے بھی یہی کہا، 2 سال تک نہ تم اسے خط لکھ سکتے ہو اور نہ مل سکتے ہو۔ اگرچہ اس عرصے میں نے تم کو اپنے بنگلے کے قریب کہیں دیکھا تو شوٹ کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی لڑکی کو ولایت بھیج دیا۔ لڑکے پر اس کا بہت کافی اثر پڑا۔ خط و کتابت بھی بند ہو چکی تھی اور نہ اس کا پتہ ہی معلوم تھا۔ لڑکے نے اپنے والد کو مجبور کیا کہ وہ اسے ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیج دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ اس عرصے میں 2 سال کے میعاد بھی پوری ہو چکی تھی اور لڑکی کا والد بھی پینشن حاصل کر کے انگلینڈ چلا گیا تھا۔ تلاش کرتے کرتے آخر اس نے لڑکی کا کھوج نکال لیا اور پھر وہی خط و کتابت اور ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ لڑکی کے والد نے بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئی۔ لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن والد کی خوشی کے ساتھ۔ ادھر باپ شادی پر راضی نہ تھا۔ اب دونوں نے مل کر یہ ترکیب سوچی کہ لڑکی بیمار بن جائے۔ لڑکی بیمار بن گئی اور انہوں نے ڈاکٹر کو ہموار کر لیا کہ وہ لڑکی کے والد کو سمجھائے کہ اس کو ٹی بی کا خطرہ ہے، شاید اس کو کوئی غم ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر سے یہ سن کر اس کے باپ کو لڑکی کی زندگی کی فکر پیدا ہو گئی۔ وہ کالج
پہنچا اور پرنسپل سے لڑکے کے چال چلن اور قابلیت وغیرہ کے متعلق اچھی طرح دریافت کیا۔ پھر وہ لینڈ لیڈی کے پاس گیا جس کے ہاں وہ لڑکا ٹھہرا ہوا تھا، وہاں بھی تحقیقات کی۔ خیر ہر طرح سے اطمینان کر کے لڑکے کے یہاں گیا اور اس سے کہا تم 15 دن کے لیے میرے ساتھ آؤٹنگ یعنی سیاحت پر چلو۔ لڑکے نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، مجھے امتحان دینا ہے اور رخصت بھی نہیں ملے گی۔ اس نے کہا تم پرہیزگار مت بنو، میں تمہارے پرنسپل سے رخصت لے چکا ہوں، اور اس کو پرنسپل کا اجازت نامہ دکھایا اور کہا فوراً تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ نہانے کے لیے غسل خانے چلا گیا۔ چابیاں پاس رکھی تھیں۔ میجر نے اس کا بکس کھول کر تمام خطوط نکال لیے اور دیکھنے لگا کہ کسی اور لڑکی کا خط تو نہیں ہے، لیکن سوائے اس کی لڑکی کے اور کسی خط نہ ملتے۔ غرض جب لڑکا کپڑے پہن کر ساتھ چلنے کی تیاری کر رہا تھا تو میجر نے شادی کا تذکرہ چھیڑا اور اسے سمجھانے لگا، خوب سوچ لو، اس شادی میں تمہیں بڑی پریشانی ہوگی۔ جب تمہارے والد کو معلوم ہوگا تو وہ ناراض ہوگا۔ تم ہندوستانی ہو، انگلینڈ کی آب و ہوا تمہیں موافق نہیں آئے گی، اور لڑکی کو ہندوستان کی آب و ہوا راس نہ آئے گی۔ لیکن لڑکے نے کہا آپ اس کی فکر نہ کیجیے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میجر لڑکے کو اپنے گھر لے گیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ لڑکی نے اوپر سے پوچھا پاپا میرے لیے کیا لائے ہو؟ اس نے کہا تمہارے لیے ایک بڑا پارسل لایا ہوں، ڈرائنگ روم میں جا کر دیکھو۔ لڑکی دوڑتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی اور اپنے عاشق کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ اب میجر نے لڑکے سے کہا تم عیسائی ہو جاؤ تاکہ شادی میں آسانی ہو۔ چونکہ مذہب سے لڑکے کو کوئی تعلق نہیں تھا، عیسائی ہو گیا۔ وہ چرچ میں چلے گئے اور شادی ہو گئی۔ اب میاں بیوی خوشی سے رہنے لگے اور ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ شادی کے 1 سال بعد کسی نے لڑکے کے والد کو خط لکھا کہ تمہارا لڑکا عیسائی ہو گیا ہے، وہ عیسائی عورت سے شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت ناراض ہوا اور خرچ دینا بند کر دیا، جس کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئے اور فکر مند رہنے لگے۔ ایک روز میجر نے ان کو ایک لفافہ دیا اور کہا یہ لڑکی کی والدہ کی طرف سے ہے، اب تم دونوں اس کے مالک ہو۔ گھر جا کر جب لفافہ کھولا تو دیکھا کہ اس میں 60,000 پاؤنڈ کا چیک ہے۔ میاں بیوی بہت خوش ہوئے اور عیش سے رہنے لگے، اور اس طرح کئی برس گزر گئے۔ 2-3 بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ لڑکے نے ڈاکٹری کا امتحان بھی پاس کر لیا اور وہیں پریکٹس شروع کر دی۔ ایک رات اس نے خواب میں ایک سفید ریش بزرگ کو دیکھا، جنہوں نے اس سے کہا تم نے بہت عیش کر لی، اب ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو اجمیر میں تمہارے والدین تمہیں روتا ہوا گھر پر چھوڑ کر ملنے گئے تھے، اور میں خود تمہارے پاس آیا تھا۔ صبح بیدار ہوا تو اسے یوں ہی خواب و خیال سمجھ کر دماغ سے نکال دیا۔ جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہاں ایسی باتوں کی کون پرواہ کرتا ہے۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی بزرگ آئے اور فرمایا فوراً آ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس نے پھر بھی پرواہ نہ کی اور اپنے کاروبار میں مشغول رہا۔ اب تیسری بار وہ پھر خواب میں آئے اور سختی سے کہا تمہیں 1 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اگر تم 1 مہینے کے اندر ہمارے پاس آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ قید کر کے اپنے پاس بلوا لوں گا۔ لیکن اس نے پھر بھی کوئی اہمیت نہ دی۔ اب 1 مہینے کے بعد اس کی پریشانی کا دور شروع ہوا۔ یکے بعد دیگرے سب بچے بیمار ہو کر مر گئے اور بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ خود بھی بیمار ہو گیا۔
میجر صاحب نے اس کے علاج معالجے میں کافی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ ان کا سرد ملک میں صحت یاب ہونا مشکل ہے، اس کے لیے گرم آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ قید ہو کر ہندوستان آ گئے اور چند دنوں میں اچھے ہو گئے۔ اب انہوں نے عیسائی تبلیغی جماعت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس عرصے میں 2 شادیاں بھی کیں لیکن کوئی بیوی زندہ نہیں رہی۔ اس کے بعد وہ عیسائی مشن کی طرف سے امرتسر گئے۔ اس زمانے میں امرتسر مذہبی اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ ایک مناظرے کے دوران کسی عیسائی مبلغ نے کہا، دیکھو یہ شخص پہلے ہندو تھا اور اب ہمارے مذہب کا مطالعہ کر کے عیسائی ہو گیا ہے۔ اگر عیسائی مذہب بہتر نہ ہوتا تو کیوں یہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں داخل ہوتا؟ اس پر ہندو سخت ناراض ہوئے اور ان سے دریافت کیا، تم نے ہندو مذہب میں کیا خرابی دیکھی جو اسے چھوڑ دیا، اور عیسائیت میں کون سی ایسی خوبی ہے جسے دیکھ کر تم نے یہ مذہب قبول کیا؟ جس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ مذاہب سے واقفیت حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے مذہبی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک رات خواب میں کسی بزرگ نے ان سے کہا، تم قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ چنانچہ انہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ بھی دیکھا۔ وہ تمام مذاہب کی کتابیں پڑھ چکے تھے۔ اب جو قرآن پڑھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ بھوپال میں رہ کر کسی کمپنی میں کام کرنے لگے اور اس سلسلے میں انہیں اکثر اندور جانا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ انہیں اندور سے الور جانے کا اتفاق ہوا۔ اجمیر شریف راستے میں تھا اور وہاں گاڑی تبدیل کرنی پڑتی تھی۔ جب اجمیر اسٹیشن پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دوسری گاڑی میں بہت دیر ہے۔ سامان وغیرہ ویٹنگ روم میں رکھ کر شہر چلے گئے اور جی میں آیا کہ درگاہ شریف میں ہو آؤں۔ اس وقت وہ اپنے تمام خواب بھول چکے تھے۔ چنانچہ وہ درگاہ شریف پہنچے اور اپنا ہیٹ اتار کر روضہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی کٹہرے پر سر رکھا، رقت طاری ہو گئی۔ زاروں قطار رونے لگے اور گھنٹوں وہاں کھڑے رہے۔ ٹرین کا وقت بھی نکل گیا۔ باہر آئے تو خادموں میں کافی روپے تقسیم کر دیے اور کہا، ہم کل پھر آئیں گے۔ چنانچہ دوسرے روز بھی آئے اور جب اندر گئے تو پھر وہی حالت طاری ہو گئی اور اس دن کی ٹرین بھی نہ جا سکے۔ تیسرے روز وہ پھر آئے اور پھر وہیں بیٹھ کر نوکری سے استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا۔ اس کے بعد اپنا کل سامان لٹا کر ایک حجرے میں داخل ہو گئے۔ 40ویں روز انہیں خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جنہوں نے انہیں ایک زینے پر چڑھا دیا۔ اوپر پہنچ کر ایک اور بزرگ نے انہیں دوسرے سینے پر چڑھا دیا۔ اسی طرح وہ زینہ بزینہ اوپر چڑھتے گئے۔ چوٹی پر پہنچ کر کچھ تحفے عنایت ہوئے، وہ لے کر واپس نیچے آئے۔ جب نیچے آئے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، لاؤ دیکھیں تم کیا لائے ہو۔ چنانچہ انہوں نے وہ چیزیں ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ان بزرگ نے تھرمومیٹر، اسٹیٹوسکوپ اور کچھ دیگر ڈاکٹری کی چیزیں ان کے حوالے کر دیں اور باقی چیزیں اپنے پاس رکھ لیں اور یہ فرمایا، ابھی تمہارے اندر ان کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو تمہیں سے اسے دے دی جائیں گی۔ اسی شب متولی نثار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سخت ناراض ہیں اور فرمایا رہے ہیں، تم کیسے متولی ہو؟ ایک غریب مسافر 40 روز سے فلاں حجرے میں بند پڑا ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے اور بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ تم جاؤ اور دروازہ توڑ کر
اسے باہر نکالو اور فلاں مکان میں اسے ٹھہراؤ، ایک تھرمامیٹر، اسٹیٹوسکوپ اور فلاں ڈاکٹری کی چیزیں خرید کر اسے دو، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس سے کہو کہ اپنا کام شروع کر دے۔ چنانچہ بیدار ہوتے ہی متولی صاحب اس حجرے میں کی طرف گئے اور کواڑ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ وہ بے ہوش پڑے تھے، انہیں اٹھا کر گھر لے گئے، دودھ وغیرہ ان کے منہ میں ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آ گیا اور 1-2 دن میں ٹھیک ہو گئے۔ پھر متولی صاحب نے ڈاکٹری کا سامان خرید کر انہیں دیا اور بتایا، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے خرید کر آپ کو دے رہا ہوں۔ نیز خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ فلاں مکان میں رہ کر ڈاکٹری کا کام شروع کر دیں۔ یہ حکم سن کر انہوں نے وہ سامان لے لیا اور معینہ مکان میں رہائش اختیار کر کے ڈاکٹری شروع کر دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک روز حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ان سے فرمایا، سلوک بغیر شیخ کے طے نہیں ہو سکتا، ہم نے تمہارے شیخ کا انتظام کر لیا ہے، تم 4 بجے پایتی کی جانب مولسری کے درخت کے نیچے جانا، وہاں تمہارے شیخ بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور میرے شیخ کا اسم گرامی اور حلیہ تو بتا دیجئے تاکہ میں پہچان سکوں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، فکر مت کرو، انہیں دیکھ چکے ہو، فوراً پہچان لو گے۔ چنانچہ وہ بیدار ہو کر اسی انتظار میں رہے اور 4 بجے کے وقت مولسری کے نیچے جا کر دیکھا تو وہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ان کو زینہ چڑھایا تھا اور واپسی پر ڈاکٹری کا سامان دیا تھا۔ دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا، وہ بھی انہیں دیکھ کر مسکرائے اور ڈاکٹر صاحب اسی وقت بیعت سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ہے ڈاکٹر عبدالعزیز کا قصہ۔ اب ان بیچاروں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہی اچھا وقت تھا جب ڈاکٹر عبدالعزیز اور مولوی عبدالحسین یہی 2 شخص تھے جن کے ساتھ ہم بات چیت کیا کرتے تھے۔ وہ ہماری باتیں سمجھ سکتے تھے اور ہم ان کی۔ اب تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے جا کر ملیں اور گفتگو کریں، بس اکیلے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان خوب چھیڑ چھاڑ رہتی تھی، مسائل تصوف پر اکثر بحث رہا کرتی تھی، اور جب کسی کو کوئی کشف ہوتا تو ایک دوسرے کو بتاتے۔ اگر انٹرپریٹیشن یعنی تعبیر میں کچھ اختلاف ہوتا تھا تو ہمارا فیصلہ حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا، یہ اختلاف شروع میں ہوا کرتے تھے، بعد میں سب اختلاف مٹ گئے۔